رات خاموش اور حیران تھی، جیسے اندھیرے کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کے بوند بوند سے لپکتی سسکیوں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے نے ماحول کی نیدا سی آنکھیں ابرپوش آسمان کی طرف سے کسی گونج گرج کی منتظر تھیں۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی؟ تاریخ عالم میں یہ وہ انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا ولی اور پوری انسانیت کا پرسانحار پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو درج کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی اور کھیت اور سرسبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوئے کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں نے کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے منور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جسے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات بی بی آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب تر ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرندوں پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد دے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت، لات، منات، حبل، سب منہ کے بل الٹ پڑے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً زرتشتیت کی تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل و زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمئی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔